میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو افغانستان میں عمران خان کا عزت ہے، عمران خان کا، شاید یہ افغانستان کے طالبان بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے، اتنی اس کی بڑی عزت ہے۔ جی ڈاکٹر محمد صاحب، یہ پولیگرافی جو انڈیا نے بغیر ثبوت کے کیا سر، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو پاکستان طالبانوں کے ساتھ برسروں پیکار ہیں، دوسرا افغانستان کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات ہیں۔ ہمارا جب ڈپٹی پرائم منسٹر گیا تھا تو وہاں کے افغانستان کے نہ پرائم منسٹر سے ملا نہ اس کے امیر المومنین سے ملا، پتہ نہیں کس سے ملا، اور اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ میں نے کیا بات کی۔ تیسرے ہم بلوچستان کے وہ جو آزادی پسند ہیں ان کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اور انڈیا علیحدہ ہے سر۔ تو سر میں دو وجوہات پیش کروں گا کہ کیوں انڈیا نے یہ ٹائم چوز کیا۔ سر ایک تو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، ایک تو یہ اردلی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، ابروز صاحب آپ نشست پہ، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ ایک تو یہ جو اردلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، اس نے ملک کو معاشی طور پر تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسرے پیچھے 3 سال سے ملک کے سب سے بڑی پارٹی کو تختے مشق بنایا ہوا ہے، اور اس پارٹی کے پاکستان میں پارٹی کے چیئرمین کو 600 دن تک پابند سلاسل میں رکھا ہوا ہے، اور جیل کی تنگ اور تاریک کوٹھی میں بند ہے، اور ہزاروں ورکر پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، سینکڑوں کو شہید اور ہزاروں کو زخمی کر دیا ہے۔ یہ جو ظلم ہے یہ کسی کربلا سے کم نہیں ہے۔ اس کشمیر کے لیے جن کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کشمیر کو جن کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اگر پاکستان سیز فائر نہ کرتا تو انشاءاللہ پورا کا پورا کشمیر آپ کے گود میں آج ہوتا۔ سر انڈیا کیوں پلیبیسائٹ پہ مجبور ہوا، اس کا آپ ریزولوشن اٹھا کے دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن میں پاس کیا، کہتا ہے میں اس لیے مجبور ہوا کہ ان قبائلیوں سے مجھے دہلی کے تخت کو خطرہ پڑ گیا ہے، تو اس لیے میں پلیبیسائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سر اس ہاؤس میں 2 ایسے سینیٹر بھی ہیں جن کے بڑوں نے کشمیر کے جنگ میں بڑی حصہ لیا۔ اس میں ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کے والد صاحب محترم احمد فراز صاحب جو پاکستان کے چوٹی کے شاعر ہیں، سر اس نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، اور میرے خاندان کے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور ان کو جو میڈل ملے، فخر کشمیر، ہلال کشمیر اور شیر کشمیر کے میڈل، اور یہ میڈل اس وقت دیے گئے جب سردار عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کے صدر تھے۔ سر میں آپ کو لیڈر اور سیاستدانوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سر سیاستدان صرف الیکشن کے لیے سوچتا ہے، جبکہ لیڈر 100 سال اپنے ملک اور قوم کے لیے سوچتا ہے۔ سر مجھے یاد ہے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس نے 17 سپٹمبر کو، مجھے یاد ہے میں 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سن 65 میں جب تقریر کی تو اس نے کہا کہ او ہندوستانیوں تم نے کس قوم کو للکارا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ سر اس ایک تقریر نے تمام قوم کو یکجا کر دیا۔ اور ساتھ میں سر احمد ولی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سر میں نے یہ تقریر جب سنی، میں نے جب یہ تقریر سنی تو سر میں ہندوستان میں والد کی بندوق لے کے گھر سے، اور ان بسوں میں بیٹھا جہاں قبائلی بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ سیالکوٹ جا رہے تھے کہ لاہور جا رہے تھے۔ چلے یاد کر کے پھر بتا دیں۔ سر میں 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، یاد تو آپ کو یاد اچھی ہوتی ہے، میری یاد تھوڑی کمزور ہے۔ سر میرے والد صاحب، والدہ نے بتایا کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے، تو میرے والد صاحب بوڑھے تھے، وہ آئے اور مجھے بس سے زبردستی اتارا اور بندوق مجھ سے لے لیا۔ سر پھر سر
دوسرے لیڈر کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جن کا نام عمران خان ہے. سر بالاکوٹ ہزارہ پہ جب انڈیا نے حملہ کیا، ہوائی حملہ کیا، بالاکوٹ، بیٹھ جاؤ ناصر، ہاں جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا کشمیر ہے. اچھا یہ تمہارا کشمیر ہے. صاحب پلیز. اچھا سر دوسرا محمد صاحب دوسرے سر انڈیا نے جب حملہ تھا ہمارے بہادر ایئر فورس نے ایسا جواب دیا کہ ابھی تک وہ زخم چاٹتا رہا ہوگا انڈیا. اور اس پر ہمارے عمران خان نے جو تقریر کی، میں دھمکی دی کہ اگر آپ نے انڈیا نے پھر شرارت کی تو میں سوچوں گا نہیں سوچوں گا بلکہ حملہ کروں گا. اور میں نے میزائل آپ کے شہروں پہ لگا دیے ہیں سر. اس نے تو حملہ نہیں کیا. اچھا سر چوتھی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کی دھمکی، اس نے کہا، مودی نے کہا کہ یہ صرف پیرا پٹھان ہے، یہ واقعی میں ہمارے اوپر حملہ بھی کر دے گا، تو اس لیے یہ خاموش ہوئے. سر ابھی بھی وقت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ عمران اور اس کی پارٹی کو باہیزہ طور پر رہا کریں. اگر آپ ملک کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، وہ عمران کے بغیر ملک یکجا نہیں ہو سکتا. یہ 13 پارٹیاں جو ہیں نا، یہ نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں سر، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سر مجھے وہ بات یاد ہے، آپ کو بھی یہ بات سننی ہوگی کہ اگر 100 گدڑوں کا سردار شیر ہوگا تو وہ گدڑ بھی شیروں کی طرح لڑیں گے. اور اگر شیروں کا سردار گدڑ ہوگا تو وہ شیر بھی گدڑوں کی طرح لڑیں گے، وہ بھی مر جائیں گے. تو اس لیے میں آپ سے سر یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہے، یہ قومی یکجہتی کو سچتے نہیں ہے یہ الفاظ. نہیں سر، یہ آپ اس کو ایکسپنج سر کریں. اسپنج بالکل نہ کریں، یہ بڑا زبردست ہے. یہ واقعی میں ہمارا شیر خان خدا کے واسطے اگر ہم اس ملک نہیں، میں ادھر نہیں، میں نے کہا جو آپ کے الفاظ ہے اس طرف میں نہیں. میں ملک کے سر، میرا ملک جا رہا ہے، خدا کی قسم جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو افغانستان میں عمران خان کا عزت ہے، عمران خان کا، شاید یہ افغانستان کے طالبان بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے، اتنی اس کی بڑی عزت ہے. لیکن افسوس ہم نے ان کو کال کوٹھی میں بند کیا ہوا ہے. تو خیر کی دعا کرنی چاہیے، خیر کی دعا، امن کی دعا، خوشحالی کی دعا، تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں. تھینک یو ویری مچ.